ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمین. محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ یعنی مت لو اصل سے، یعنی جو اصل آپ کا ہے اس سے زیادہ مت لو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو امید کہ تم کامیاب ہو. پچھلے ہفتے ہمارے کرناٹک کے شہر بنگلور سے قریب میں جو واقعہ پیش آیا، یہاں سے 80 کلومیٹر دور ٹمپور جس کو ہم کہتے ہیں، وہ واقعہ اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اور شرم سے ڈوب مرنے والا واقعہ ہے کہ 75,000 روپے ادا نہ کرنے کی وجہ سے 4 جانیں چلی گئیں. سود پر پیسہ لیا، بھرتے رہے لیکن وہ پیسہ ختم نہیں ہوا. آخرکار اپنی عزت بچانے کے لیے، سماج میں اپنے آپ کو ذلیل ہونے سے روکنے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. یعنی انہوں نے اپنے بچوں کو بھی زہر کھلا دیا اور خود بھی زہر کھا کر خودکشی کر. اس کے ذمہ دار وہ تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. اس لیے کہ سماج کے اندر سود جو ہے وہ ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور سود پر لینا اور سود پر دینا لوگ اب اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور لوگوں نے مختلف نام اس کے نکال رکھے ہیں. کوئی اس کو تجارت کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو نفع کا نام دیتا ہے، اور کوئی اس کو سہولت کا نام دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. بات یہ ہے کہ اسلام نے بتایا ہے کہ قرض دے کر اس پر مشروط اضافے کے ساتھ، نفع کے ساتھ اس کو واپس لینا، یا کسی کو ہم نے کوئی چیز دی، اب شہروں میں تو نہیں ہے یہ، دیہاتوں میں آج بھی ہوتا ہے کہ 100 کلو ہم نے چاول دیا اور اس سے کہا کہ جب آپ ہمیں چاول واپس کرو گے تو 120 کلو چاول واپس کرو گے. تو یہی سود ہے. شہروں میں اس کی دوسری طریقہ دوسرا نکالا لوگوں نے. 100 روپے اگر کوئی کسی سے 100 کلو چاول لیتا ہے تو 100 کلو چاول تول کر اس میں 20 کلو چاول پہلے نکال لیتے ہیں اور نکال کر 80 کلو چاول اس کو دیتے ہیں، اور 100 کلو چاول حساب میں لکھا جاتا ہے کہ تمہیں 100 کلو چاول واپس کرنا ہے. یہی سود ہے. اس سود کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سخت وعیدیں ہیں. بس یہی مثال میں نے آپ کو آسان مثال دی کہ رقم کے عوض رقم کو واپس لینا، قرض کو واپس لینا، اس شرط کے ساتھ کہ میں آپ کو 100 روپے دے رہا ہوں، آپ مہینہ 10 روپے دیں گے اور 12 مہینے تک آپ 10 روپے مجھے واپس کریں گے.
تو جو 20 روپے ہم نے زیادہ اس سے لیے ہیں یہی سود ہے۔ اور اللہ نے سخت وعید فرمائی ہے سود لینے پر اور دینے والے پر بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سود کے تعلق سے یہ ہے کہ سود کو اسلام نے قطعاً حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس سے نہ صرف مالی طور پر آدمی کمزور ہوتا ہے، بلکہ لینے والا جو سود پر مال دیتا ہے اس کو مفت خوری کی عادت پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے کسی کو 100 روپے دیے اور بغیر محنت کے اس کو 20 روپے یا 10 روپے یا 5 روپے مل رہے ہیں، تو یہ مفت خوری کی عادت پڑ گئی۔ جب مفت خوری کی عادت پڑ جاتی ہے تو طمع اور حرص اس کی بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر پیسے کی چاہت بڑھ جاتی ہے کہ مجھے بغیر محنت کے پیسہ مل رہا ہے، وہ پیسہ کھینچنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سود دینے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو مفاد پرست ہو جاتا ہے، وہ اس کے سامنے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی بیماری سے مر رہا ہے، کوئی پریشانی سے مر رہا ہے، مرتا رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے تو اپنے پیسے سے مطلب ہے، وہ مفاد پرست ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان مفاد پرست ہو جاتا ہے تو اخلاق اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور شیطانیت اس کے اندر جنم لے لیتی ہے، اس کے اندر شیطان پنپنے لگتا ہے، وہ کسی کو نہیں مانتا اور وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو پیسہ آنا ہے، مجھے پیسہ واپس لینا ہے۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ ہوتا ہے کہ آخر کتنا بھی پیسہ ہو، لاکھ نہیں کروڑ ہو، کروڑ نہیں ارب ہو، خرب ہو، وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پیسہ اس کے کسی کام نہیں۔ پیسہ حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کیوں کماتا ہے؟ کمانے کا مقصد یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی آرام سے کھائے اور آرام سے اپنی زندگی گزارے، گھر اس کا ٹھیک ٹھاک ہو، آرام سے رہنے کے لیے سہولتیں موجود ہو، یہی تو مقصد ہے۔ کھا لے، پی لے، پہن لے اور جو بچا ہے اپنے رشتہ داروں میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن سود لینے والا کتنا بھی بڑا مالدار ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ اب میرے پاس 1 لاکھ جمع ہو گیا ہے تو میں اس کو 2 لاکھ کیسے بنا لوں، جب 2 لاکھ جمع ہوتے ہیں تو 4 لاکھ کیسے بنا لوں۔ اسی چکر میں اس کی ساری سکون اور سارا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ مارواڑی سب سے زیادہ سود کا کاروبار کرتے ہیں جی، ہم رات دن دیکھتے ہیں مارواڑیوں کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی میں آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ کبھی لڑکے کی شادی سے پریشان ہے، کبھی دکان کی پریشانی سے پریشان ہے، کہیں نہ کہیں پریشان آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے آرام سے میں اور آپ یا ایک مسلمان سوتا ہے جو سود نہیں دیتا، ایسی نیند ان کو زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں، کماتے ضرور ہیں لیکن کمانے کا ان کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے قیامت کے دن اپنے قبروں سے۔ سود اتنا برا عمل ہے کہ ہم اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا ہے، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا، جو کچھ لینا تھا وہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا اگر اس کو پتا نہیں تھا۔ سود کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، در حقیقت یہ مال میں اضافہ نہیں، مال میں نقصان ہے۔ ہم کہیں گے کہ مال میں کیسے نقصان ہے؟ اس کی مثال میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ کس طرح نقصان ہوتا ہے۔ یعنی مال میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور ناگہانی آفات آتی ہیں اور اس کو اچک لیتی ہیں، یعنی پتہ بھی نہیں چلتا اور کسی نہ کسی طرح سے وہ مال ختم ہو جاتا ہے، جسے قرآن کریم، اسی لیے اسے قرآن کریم نے جو ہے سود کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، اور جو سود لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ اب سود کا معاملہ کتنا سخت ہے،
اللہ تعالیٰ نے سود کے معاملے میں قرآن کریم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ قرآن مجید میں ہے اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے، سود کے معاملے پر عمل نہیں کرو گے تو فرمایا اعلان جنگ ہے ان کے لیے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود لیتے اور دیتے ہیں۔ اور صرف جنگ کس سے ہے؟ کسی آدمی سے نہیں، کسی مالک سے نہیں، ایک دوسرے سے نہیں، بلکہ وہ خالق و مالک جو میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وہ کہتا ہے کہ جو سود لے گا، جو سود دے گا، اس سے میری جنگ ہے۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول سے اس کی جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اگر تم توبہ کر لو گے تو اصل مال تمہارا لوٹا دیا جائے گا، جو تمہارا اصل مال ہے وہ لوٹا دیا جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو تم ظلم کرنے والے میں شمار کیے جاؤ گے، پاؤ گے، اور ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ معاملہ یہی ہے، سود کو ہلاکت خیز آپ نے عمل قرار دیا ہے، اور حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے دور رہو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پہلا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرا فرمایا کہ جادو نہ کرو۔ دونوں چیزیں آج ہمارے ساتھ ہیں، کوئی کام نہ ہو، کسی کے بیٹا نہ ہو تو فلاں حکیم صاحب کی دوا سے بیٹا ہو جائے گا، جی یہ شرک ہی تو ہے نا۔ حکیم صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ فلاں عامل کے تعویذ سے بیٹا ہو جائے گا۔ لوگ جاتے ہیں اور پڑھے لکھے جاتے ہیں، سمجھدار جاتے ہیں۔ ایک مدرسے کی بات ہے، وہاں ایک حضرت جو ہے تعویذ دینے لگے، بہت بڑا مدرسہ، تو انہوں نے ایک کو تعویذ دیا بیٹا ہونے کا، اور 5000 روپے لیے بیٹا ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی۔ دوسرے کو پتا چلا کہ کیسے ہوا کہ فلاں حضرت سے تعویذ لے کر آیا تھا، تو وہ بھی گئے، خاموشی سے حضرت سے کہا کہ حضرت بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، آپ بھی مجھے ایک تعویذ دیں۔ تو پہلے تو حضرت نے دیکھا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کہا کہ 5000 روپے لگیں گے، کہ اچھا ٹھیک ہے 5000 میں سستا سودا ہے، 5000 دیے، پھر بیٹا ہو گیا، اللہ کی مرضی۔ پھر تیسرے بات پھیل گئی، ایسی بات بہت جلدی پھیلتی ہے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں۔ پھر تیسرا چوتھا 2 آدمی اور آئے، ان سے بھی 5-5000 لیے، اتفاق دونوں کی بیٹیاں ہوئی۔ اب یہ شکایت مدرسے کے ذمہ دار، یہ میں بالکل سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، مدرسے کے محتمم صاحب کے بات پہنچی اور کہا کہ حضرت آپ کے فلاں استاد نے 5-5000 روپے لیے اور دونوں ہمارے یہاں تو بیٹیاں ہوئی۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی اگر بیٹا اتنا سستا ہوتا تو میں بھی 10 تعویذ حضرت سے لے لیتا، جی میرے بھی 10 بیٹے ہو جاتے۔ یہ تو سب اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں دعائیں کام کرتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، اتنا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ شرک کرنا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص 20 سال رہا، اور حضرت سے اس نے کہا کہ حضرت مجھے اب اجازت دے دیں، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا چلے جاؤ، کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ 2 نصیحتیں ہیں، پہلے نصیحت تو یہ ہے کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 سال آپ کی خدمت میں رہا اور میں خدائی کا دعویٰ کروں، نبوت کا دعویٰ کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں یہ بات آئے کہ یہ ایسے ہوتا اور وہ نہ ہو تو گویا تم نے اللہ کا دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ کن فیکون کی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے، انسان جیسے چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، انسان جیسے چاہتا ہے ایسا نہیں، بلکہ اللہ جیسے چاہتے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ بات سمجھ میں آئی، نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ نبی کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، تم ادھر دعا کرو اور ادھر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ابھی تک تو میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو گویا در پردہ چھپ کر تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کاش حضرت 20 سال پہلے یہ بات میں آپ مجھے بتا دیتے، یہ نصیحت فرما دے دیتے، میں آپ کے پاس 20 سال نہ رہتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ تو سود کا معاملہ
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہلاکت کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی بات فرمائی کہ شرک نہ کرنا، اور آپ نے دوسری بات فرمائی کہ جادو نہ کرنا، اور پھر فرمایا تیسری بات حرام سے اپنے آپ کو بچا لینا، سود نہ کھانا، اور چوتھی بات فرمائی کہ یتیم کا مال نہ کھانا، اور پانچویں بات فرمائی کہ جہاد سے نہ بھاگنا، اور چھٹی بات فرمائی کہ پاک دامن بھولی بھالی کسی خاتون پر تہمت نہ لگانا، الزام نہ لگانا۔ آج ہم کسی کو بھی دیکھ کر کچھ بول دیتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے تو کھلونا ہے، ہم کسی کی بھی عزت سے کھیل لیں، کسی کی بھی پگڑی اچھال دیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان پتھر سے زیادہ مضبوط ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ گھستا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ ایمان اتنا 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 نازک ہے۔ آپ بارہا آپ نے سنا ہوگا، احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جس طرح سے ہم جبہ اپنا نکال کر کھوٹی پر لگاتے ہیں، ایمان اس طرح سے نکل کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس بستی میں سود کا کاروبار ہوتا ہے، سود کا لین دین ہوتا ہے، وہ بستی سود کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس بستی میں زنا اور سود پھیل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہلاک مرنے کو کہا جائے۔ ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے ہاں تو سارے زندہ گھومتے ہیں، کہاں ہلاک ہوئے؟ انسان کا ضمیر مر جائے، یہ سب سے زیادہ بڑی ہلاکت ہے۔ انسان کا ضمیر ختم ہو جائے، یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ ہم بھائی بھائی سے لڑتے ہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا اکرام نہیں کرتا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا شفقت نہیں کرتا، وہ یہ ساتھ چاہتا ہے کہ اس کا جو ہے میں کھینچ لوں، بہن بھائی کا چاہتی ہے، بھائی بہن کا کھینچتا ہے، حتیٰ کہ معاملہ اتنا زیادہ ہے کہ باپ بیٹے پر حملہ کرتا ہے اور بیٹا باپ پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ آج اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ یہ ہلاکت ہی تو ہے، یہی تو ہلاکت ہے۔ باپ تو اس کو کہتے ہیں کہ باپ کی ایک آواز آئی بیٹا پوری رات کھڑا رہے، بھائی اس کو کہتے ہیں کہ خود بھوکا رہ جائے چھوٹے بھائی کو کھلائے، چھوٹا بھائی اس کو کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کا آرام کا خیال کرے۔ یہ ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک گھر میں ہے، ایک منہ کھلا کر ادھر سے جاتا ہے، ایک ادھر سے جاتا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے میری اور آپ کی؟ ایک گھر میں رہتے ہیں، سلام کیے ہوئے ہفتوں گزر جاتے ہیں۔ اکثر گھروں کا معاملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود کے لین دین کی وجہ سے یہ معاملات آتے ہیں۔ سود وہ سخت عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شب مجھے معراج ہوئی، معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی آپ کو سیر کرائی گئی آسمانوں کی، اور سیر پر آپ تشریف لے گئے تو آپ کا ایک جماعت سے گزر ہوا۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ایک بڑی جماعت ایسی ہے جس کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے ہیں، مکان کے کمرے جو ہوتے ہیں روم کی طرح بڑے ہیں، اور ان کے کپڑوں کی طرح ان کے اندر کی چیزیں جھلک رہی ہیں، اور ان سے ان کے پیٹوں سے سانپ باہر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی یہ سود خور ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ سود کے کاروبار کرنے کا، سود کا گناہ کتنا ہے؟ آج ہم اپنی ماں کو گالی دے سکتے ہیں؟ وہ بھی اپنی ماں کو گالی نہیں دے گا، لیکن یہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سود کا گناہ ماں سے زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا سود میں 70 گناہ ہیں، اور سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے ماں کے ساتھ زنا، سب سے ہلکا گناہ۔ اور 70 کیسے ہوں گے وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آیا اور اس نے شکایت کی کہ امیر المومنین آپ کو فلاں نے گالی دی ہے۔ جی آج اگر کوئی مجھے آ کر کہے کہ آپ کو فلاں نے گالی دی ہے تو میں سنوں گا اور سنتے ہی 2 گالی اس کو دے دوں گا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا، انہوں نے اگر مجھے گالی دی ہے میں اس کا احسان مند ہوں۔ کہا کہ امیر المومنین یہ کیسے؟ ایک تو آپ کو گالی دے اور آپ اس کا احسان مند ہو جائیں، اور کہیں کہ میں اس کا احسان مند کیسے ہو جائیں گے آپ؟
تو فرمایا کہ اگر مجھے کسی کو گالی دینی ہے تو میں اپنی ماں کو گالی دوں گا۔ کہا کہ یہ کیوں؟ آپ اپنی والدہ کو کیوں گالی دیں گے؟ کہا کہ جب کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، تو اگر کوئی میری نیکیوں کی سب سے زیادہ مستحق ہے تو میری ماں ہے، تو اس لیے میں اپنی ماں کو اپنی گالی دوں گا تاکہ میری نیکیاں میری ماں کو چلی جائیں۔ اللہ اکبر! آج ہم گالی جسے چاہے دے دیتے ہیں، جیسے چاہے دے دیتے ہیں، جب چاہے دے دیتے ہیں، لیکن گالی کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پہلے تو بہت مشکل تھا پتہ لگانے کے لیے، اب تو بہت زیادہ آسان ہے جی، وائی فائی سے چلی جائے گی جی، ادھر سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ہمارے موبائل سے اس کے موبائل کو چلی گئی۔ اب سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے، ہماری گالیاں منتقل ہماری نیکیاں منتقل ہو رہی ہیں، اور جب نیکیاں نہیں رہیں گی پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے گناہ ادھر منتقل کر دیں گے، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ الغرض سود کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، حتیٰ کہ لکھا ہے سود کا کاروبار لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام پر لعنت فرمائی ہے۔ خصوصاً ہم گاڑیاں لیتے ہیں اور چیزیں ہیں، فیکٹریوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان مسائل میں مفتی تو ہوں نہیں، یہ تو کوئی مفتی آپ کو بتائے گا کہ کہاں تک ہمیں گنجائش ہے، اس لیے کہ بہت سارے حالات ایسے ہیں ہمارے یہاں پر ہندوستان میں کہ ہم بغیر رقم کے، حکومت کی رقم کے ہم کام نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ آپ مفتی سے مسئلہ معلوم کریں کہ کہاں تک بچا جا سکتا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے۔ بہت سارے ملکوں میں، اس میں امریکہ بھی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، وہاں پر گاڑیوں کا انشورنس کرانے کی آپ کو اجازت ہے، کرانا چاہیں کرائیں، نہ کرانا چاہیں نہ کرائیں، لیکن ہمارے یہاں مجبوری ہے، ہمارے یہاں حکومت مانتی نہیں ہے تو یہاں کرانا پڑتا ہے۔ تو یہاں کی حکومت کے تعلق سے یہاں کے علماء کرام اور مفتیان کرام کا جو فتویٰ ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو اچھا سمجھ کے کریں۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ سود کا مثالیں بہت زیادہ ہیں، اور سود کا طریقہ یہی ہے کہ 100 کے 200 لے لیے، 100 کے 150 لے لیا، یا 100 کا 101 بھی لیا تو وہ سود میں شامل ہے۔ ہاں، ایک آج ہمارے یہاں بہت عام طریقہ ہے جس کو ہم لیز کہتے ہیں، مکان لیز پر ہم نے دیا ہے، یہ خاص طور سے سب شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں۔ 1 لاکھ روپے ہم نے ایڈوانس دیا اور ہم اس مکان میں رہتے رہے، اور جب مکان ہم نے خالی کر دیا 1 لاکھ روپے واپس لے لیے، یہ قطعاً سود ہے، یہ خالص سود ہے۔ اب علماء نے، ہمارے لوگ بھی بہت چالاک ہیں جی، وہ ایک گدھے کا بڑا مشہور واقعہ ہے گھوڑے کا، کہ گھاس جو ہے سکی گھاس تھی، کھا نہیں رہا تھا، کسی کے پاس گیا کہ میرا گھوڑا دبلا ہوتا جا رہا ہے، کھا نہیں رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ارے بے وقوف، ایک ہرا چشمہ خرید کر دے، گدھے کو لگا دے تو وہ کھا لے گا۔ لگا دیا تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ بالکل یہی مثال میرے اور آپ کے اوپر فٹ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مکان دے دیتے ہیں 10 لاکھ میں جی، اور کرایہ رکھتے ہیں 200 روپے، 200 روپے کرایہ، 100 روپے کرایہ۔ یہ چور راستہ ہے یہ جی۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، کچھ اتنا مناسب کرایہ ہو کہ اس کو درد ہو، لگے کہ میں کرایہ دے رہا ہوں، اور لینے والے کو بھی لگے کہ میں کرایہ لے کر خرچ کر رہا ہوں اپنے اوپر، تو وہ ٹھیک ہے۔ اس میں تو سب لوگ آج دھڑلے سے ہم لوگ کرتے ہیں، دکانیں لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، تجارتوں میں اور دوسرے کام کرتے ہیں، یہ بھی سود میں شامل ہے۔ سود حرام اس لیے ہے کہ یہ جان لیوا بیماری ہے، اس لیے کہ جب آدمی سود لیتا ہے اور دیتا ہے تو وہ اس قدر اس کے اندر منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ سود ادا کرنے والا ادا نہیں کر پاتا، اور لینے والا جو ہے وہ لیتے لیتے تھکتا نہیں ہے، بلکہ اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ آئے۔ اس مصیبت سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور حتیٰ کہ یہ بتایا گیا ہے سود کو حلال سمجھنے والا۔ آج بہت سارے لوگ، اللہ رحم فرمائے، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کاروبار ہے، ہم تھوڑا سا نفع رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ سود کو حلال سمجھنے والا کفر کر رہا ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ سود جیسا بھی ہو، جس شکل میں بھی لیا جائے وہ حرام ہے، چاہے وہ کاروبار کی شکل میں ہو، چاہے دکان کی، مکان کی، یا اور کسی کی شکل میں ہو، یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ اب سود کے معاملے میں جیسے قرآن کریم نے کہا یمحق اللہ الربا
سود کی کمائی ہوئی دولت سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے برکت ہٹا دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں۔ اس سود کے کاروبار میں جو سب سے زیادہ چلنے والا کاروبار ہے وہ چیٹی کا کاروبار ہے۔ میں اپنے مدے پر آ رہا ہوں۔ چیٹی کا کاروبار کئی طریقے سے ہوتے ہیں۔ جو ایک آسان طریقہ ہمارے پاس ہے، جو ہمارے یہاں رائج ہے، 10 آدمی 1,000 روپے کے حساب سے ڈالیں گے، اور جب مہینہ ختم ہوگا تو آواز لگائی جائے گی، ہراج پکارا جائے گا، 10,000 کے یا تو 8,000 7,000 9,000 یا کبھی کبھی تو 5,000 بھی ہوتا ہے۔ وہ 5,000 روپے اس آدمی کو دے دیے جائیں گے، باقی 5,000 9 لوگ بانٹ لیں گے۔ یہ سود ہے، قطعاً حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک شکل اور ہے، ایک شکل ہمارے یہاں جائز ہے، لیکن وہ جائز شکل بھی ہمارے یہاں مناسب نہیں ہے۔ وہ شکل یہ ہے کہ 10 لوگوں نے 1,000 روپے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد 1,000 روپے ایک آدمی کو دے دیے، 9 آدمی باقی رہ گئے، اگلی بار دوسرے کو دیے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ جائز تو ہے، لیکن اس کی شکل کو طریقہ بدلنا چاہیے۔ ان کو یہ نیت کرنی چاہیے، لینے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی، کہ یہ چیٹی نہیں ہے بلکہ 9 آدمیوں نے مل کر اپنے ایک بھائی کو قرض حسنہ دیا ہے۔ آپ نے اگر اس کو قرض کی نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرمائیں گے اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر ایک بھائی اپنے بھائی کو 1 روپیہ قرض حسنہ دیتا ہے تو جب تک وہ واپس کرے گا اللہ تعالیٰ روزانہ 18 روپے صدقہ کرنے کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب یہ برکت ملے گی تو پھر مال بھی بڑھے گا، نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی پہنچے گا، نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرض دے دے آج تو وہ قرض واپس کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک تو قرض دیتا نہیں ہے، اور اگر کسی نے قرض کسی کو دے دیا ہے تو وہ اس کو اپنا حق سمجھ کر رکھ لیتا ہے، کبھی واپس نہیں کرتا۔ اس کو دینا ہی اچھا نہیں لگتا، وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہے۔ ایک صاحب آیا کرتے تھے، 10-12 سال پرانی بات ہے۔ تو ایک دن آئے، بہت نیک آدمی، اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا آپ سے کچھ کام ہے، آپ ایک کام کیجئے، میں اپنے ایک دوست کو لاتا ہوں، ان کو سمجھانا ہے۔ ان کو میں کیا سمجھا سکتا ہوں آپ کو؟ کہا کہ نہیں، میں لے کر آتا ہوں، آپ سمجھائیے۔ کیا سمجھانا ہے؟ کہا کہ میں نے 10 لاکھ روپے کی چیٹی ڈالی، جب بھی میری چیٹی اٹھانے کا وقت آتا تو وہ کہتے نہیں رہنے دو، تم آخر میں اٹھانا، فائدے میں رہو گے، بچیوں کی شادی کر لینا۔ تو یہ رکتے رہے، آخری چیٹی ان کی تھی، جب سب کو اس نے دے دیا، ان کی چیٹی کا معاملہ آیا، کہا دیتا ہوں کر کے 1 سال گزار دیا۔ 1 سال کے بعد اس کو سمجھایا بجھایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پیسے ہیں کہ ہاں ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں، دیتا نہیں ہوں۔ کہ کیوں نہیں دیتے؟ کہ نہیں، بڑی مشکل سے جمایا ہوں، تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ اس کا خاص دوست تھا، بنگلور کا واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ان کو سمجھا لیجئے، شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ لے کر آئے، ان کو بٹھا کر کچھ چائے پلائی، پھر ان کو سمجھایا۔ میں نے کہا بھائی آپ ان کے رقم دے دیں، مجبور ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس نے ایک بات کہی جو نہایت شرم کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ان کو پوچھئے میں ان کو گھر لے کر گیا تھا کہ آپ نے؟ انہوں نے کہا لے کر گئے تھے۔ کہا کہ میں ان کو اپنے گھر لے کر گیا، میں نے گھر میں ان کو کرسی پر بٹھایا اور اپنی ماں کو بٹھایا، ماں کے برابر میں بیوی کو بٹھایا، بیوی کے برابر میں بیٹی کو بٹھایا، بیٹی کے برابر میں بیٹے کو بٹھایا، اور ان کو بٹھا کر کہا کہ تم صحیح کہتے ہو کہ تمہارے 10 لاکھ روپے میرے پاس ہیں، لیکن میں اتنی محنت سے جمایا ہوں، میں تمہیں دے نہیں سکتا۔ یہ میری ماں بیٹھی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میری ماں کو مارو، تم چاہتے ہو تو میری ماں پر تھوکو، میری بیٹی بیٹھی ہے، میری بیوی بیٹھی ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، لیکن میں پیسے نہیں دوں گا، میں نہیں دے سکتا پیسے، تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ روتا ہوا وہ واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ اس نے یہ کیا تھا۔ میں نے کہا جب یہ اتنا بڑا رذیل ہے تو چھوڑ دیجئے، کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھیں گے۔ 1 سال نہیں گزرا، کیڑے پڑ پڑ کر مرا ہے، کیڑے پڑ پڑ کر مرا ہے۔ اور وہ شخص جس کے 10 لاکھ روپے گئے تھے، آج بھی الحمدللہ بہت اچھی طرح سے، بہت بہتر ہے، اللہ نے اس کو سب طرح سے نوازا ہے۔ اور سود لینے والا جس نے اس کے ناحق پیسے مارے تھے، خود بھی مر گیا اور اس کے گھر والے بھی ذلیل ہو گئے۔ کس کام کا ہے ایسا پیسہ؟ کسی کام کا نہیں ہے ایسا پیسہ، جس پیسے سے ایک مسلمان کا خون چوس لیا جائے۔ آج جو یہ سنگھا جو چل رہی ہے، گھر میں گھروں جا کر غیر مسلم ہماری عورتوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری بچیوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، سڑک پر کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اور ہم سن کر خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ کہاں ہے ہمارے ضمیر؟ کہاں مر گیا ہمارا ضمیر کہ ہم دیکھتے ہیں اور خاموشی سے نکل جاتے ہیں؟ کچھ اور آئے ہونے دو۔ پہلے تو صرف مرد آیا کرتے تھے،
آج ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں آتی ہیں اور گھروں میں گھس کر ان عورتوں کو باہر نکال کر ذلیل کیا جاتا ہے۔ کون سی دولت ایسی ہے، قارون کا کون سا خزانہ ایسا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کا کوئی کاروبار نہیں، اس کا مکان نہیں، اس کی دکان نہیں، اور وہ بغیر کسی اس کے آپشن کے آپ کو قرض دے رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ سروے کیجئے، سود کیوں حرام ہے؟ دکھے درد سے کہہ رہا ہوں، سروے کیجئے محلے کا، آپ کو پتہ لگے گا اس سنگا کی وجہ سے کتنی خواتین نے اپنی عزتوں کو داؤں پر لگایا ہے۔ دیکھیے آپ جا کر، جب آپ اندر گھسیں گے تو پتہ چل جائے گا ہمیں کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں جس کے ساتھ ہو رہا ہے ہوتا رہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک رئیس جس کا کاروبار سود کا تھا، اس کے یہاں سے ایک دن مٹھائی آ گئی، حضرت کو پتا نہیں تھا، حضرت نے ایک لڈو کھا لیا اس کے اندر سے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس مشتبہ اور ناجائز آمدنی کا لڈو کھانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ 1 مہینے تک عبادت کو دل نہیں چاہتا تھا، ہمیشہ دل یہ چاہتا تھا کہ کسی خوبصورت عورت کی طرف متوجہ ہو جاؤں، ہر وقت استغفار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، آخر کار 1 مہینے کے بعد اس کا اثر زائل ہوا، تب جا کر عبادت میں لذت پیدا ہو، تب جا کر عبادت میں مزہ آنے لگا۔ لیکن آج ہم تو یہ ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں سے بھی مال آ جائے، مال آنا چاہیے۔ ایک بہت مشہور حکایت ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے، شادی شدہ تھے، بچے تھے ان کے، رات میں جب بھی لیٹتے تو پیشاب نکل جاتا بستر پر، اب بیوی بڑی پریشان، روزانہ صبح اٹھتی، بستر دھوتی، دھوپ میں سکھاتی، پھر شام ہوتے تو پھر پیشاب کر دیتے۔ تو جب وہ تنگ آ گئی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا یہ کیا ہے، روزانہ پیشاب کر دیتے ہو، بڑی پریشانی ہوتی ہے دھونے میں، پانی پلاؤ، دھو، بدبو الگ رہتی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ جب میں سو جاتا ہوں تو شیطان میری خواب میں آتا ہے اور مجھے پکڑ کر جنگل میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جنگل میں ہم جا رہے ہیں، گھماتا ہے پھراتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو تم پیشاب کر لو پھر آگے چلتے ہیں، تو میں پیشاب کر لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا شیطان سے دوستی ہے، تو شیطان تو بہت مالدار ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، ایسا کرو آج شیطان سے یہ کہنا کہ مجھے کچھ مال بھی تو دو، میرا تو بستر بھی گندا ہو کر خراب ہو گیا ہے، کچھ مجھے مال و زر دے دو، کچھ سونا دے دو تاکہ میرے پاس کچھ اچھا ہو جائے۔ بیوی کی بھی نیت خراب تھی کہ کچھ گہنے بنا لوں گی، کچھ گلے کے ہار بنا لوں گی۔ رات میں یاد کرتے کرتے سو گیا، خواب میں شیطان آیا، شیطان سے کہا کہ بھائی بیوی نے کہا ہے کہ کچھ مال بھی دے دو تاکہ گھر میں جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، چلو میرے ساتھ۔ آگے گئے، جنگل میں بہت سارا مال تھا، کہا کہ یہ مال اٹھا لو۔ اس نے کہا یہ میں اکیلا کیسے اٹھاؤں گا، اب سونے میں تو بہت وزن ہوتا ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اس نے ایک بڑا سا گٹھر بنایا اور اٹھا کر اس آدمی کے سر پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھا اس کی وزن سے جو ہے اس کی حالت خراب ہو گئی، اور جب یہ صبح اٹھا تو دیکھا کہ آج پیشاب کے ساتھ پاخانہ بھی موجود تھا۔ بیوی نے کہا یہ کون سی مصیبت، روز تو آپ پیشاب کرتے تھے، آج پاخانہ بھی کر دیا، واہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وجہ ایسی ہے کہ شیطان نے جو ہے بہت سارا مال میرے سر پہ رکھا، آج وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے پہلے سامنے سے نکلتا تھا، آج پیچھے سے بھی نکل گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ بس یہی بہتر ہے کہ پیشاب کرتے رہو۔ تو حقیقت یہی ہے، یہ بالکل صحیح معاملہ ہے کہ سود دیکھنے میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن سود زیادہ نہیں ہوتا، وہ ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ برکت دکھتی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی، دکھتی ضرور ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بہت غلیظ مثال ہے، سور کی مثال لے لیجئے۔ سورنی جو ہے ایک مرتبہ میں 12 بچے دیتی ہے اور سال میں 2 مرتبہ دیتی ہے، 24 بچے ہوئے۔ اب بتائیے کہ اس محلے میں کتنے سور نظر آتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے جی، کوئی نہیں ہے۔ لیکن بکری 1 بچہ دیتی ہے، 2 بچہ دیتی ہے، 3 بچے دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بکری میں کتنی برکت رکھی ہے، ہر گھر میں ہر وقت کھائی جاتی ہے اور پھر بھی موجود ہے۔ تو یہ برکت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اور جب برکت نہیں ہوتی تو پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے قبرستان، جانے کے بعد میت کو دفنا دیا۔ میت کو دفنانے کے بعد اچانک بارش آ گئی۔ جب بارش آئی تو وہاں ایک قریب میں مکان تھا، لوگ دوڑ دوڑ کر مکان کی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے تاکہ بارش سے بچ جائیں۔ تو حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت آپ بھی کھڑے ہو جائیے، بارش سے بچ جائیں گے۔ تو حضرت خاموش کھڑے رہے اور بھیگتے رہے۔ حضرت نے مکان کے قریب کھڑا ہونا پسند نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کون سی اس میں
बड़ी बात थी। अगर आप भी मकान के साए में खड़े हो जाते तो अच्छा था, बच जाते बारिश से। तो हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि हजरत से उस मकान वाले ने कुछ कर्ज ले रखा था। तो हजरत ने फरमाया कि अगर उस मकान के साए में खड़े होकर मैं उससे फायदा हासिल करूंगा, कहीं ये सूद में शामिल ना हो जाए, इसलिए मैं उसके मकान के साए में खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, ये तो बड़ों की बड़ी बात थी, ये बड़ों की बड़ी बात थी। याद रखें, आज हम सोचते हैं कि पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है, कलमा सब कुछ है। अगर मरते वक्त हमें कलमा नसीब हो जाए तो वो सबसे बड़ी खुशनसीबी है। इससे बड़ी खुशनसीबी कुछ नहीं हो सकती। कितनी दौलत है, अरबों की हो, खरबों की हो, जितनी भी हो, सारी की सारी दौलत छोड़कर मरना है। मशहूर वाकया है कि एक शख्स गाने वाला था दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छा गाना गाया करता था, उसका नाम था दौलत। तैमूर लंग एक बादशाह गुजरा है, दिल्ली में हुकूमत की है उसने। लंग जो है उसका तखल्लुस पड़ गया था, उसका आड़ा नाम था, लंगड़ा था वो। किसी जंग में जो है उसके पैर पर जख्म हो गया था, उसकी वजह से वो लंगड़ा हो गया। तो वो लंगड़ा होने की वजह से लंग उसका नाम पड़ गया। तो एक मर्तबा उसको पता चला कि हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा गाने वाला है जिसका नाम दौलत है, उसको बुलाया जाए। उसको बुलाया और बुलाने के बाद उससे कहा कि तुम कुछ सुनाओ। तो उसने अपना जो लिखा होगा उसने सुनाया। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ और खुश होने के बाद बादशाह ने उस पर तंज कसा और कहा कि बहुत अच्छा गाया है, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम दौलत है। लेकिन गाने वाला नाबीना था, अंधा था वो, और अंधों की आवाज बड़ी अच्छी होती है, अल्लाह ताला उनको अच्छी आवाज देते हैं। तो बादशाह ने हंसते हुए कहा कि दौलत और वो भी अंधी, बात समझ में नहीं आती। ये हंसना था ना बादशाह का कि दौलत और वो भी अंधी। तो वो बड़ा हाजिर दिमाग था, अल्लाह ने बड़ा जहन दिया था। उसने कहा दौलत अंधी है इसीलिए लंगड़े के घर आई है, वरना लंगड़े के घर नहीं आती। सच्चाई यही है, दौलत तो अंधी होती है, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी, परसों कहीं और चले जाएगी। आज हमने देखा है जो करोड़पति अपने आप को मानते थे और जानते थे, किसी से हाथ मिलाना नहीं जानते थे, आज उनके हाथों में कटोरे हैं और वो मांगने के लिए तरसते हुए घूम रहे हैं, कोई भीख देने वाला। ये सूद इतना सख्त और कभी अमल है, ये अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से जंग है ये। लिहाजा हम कोशिश ये होनी चाहिए कि खुद भी सूद से बचें, दूसरों को भी बचाएं, और खुसूसन खालिसतन अपनी माँ और बहनों पर खास नजर रखें कि वो पैसा कहां से लाकर खर्च कर रही हैं। ये जो संगा की मुसीबतें हैं, जो गैर मुस्लिम हमारी औरतों के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, गली गली घर घर आज ये मुसीबत है। इस मुसीबत से बचने का यही तरीका है कि हम अपने घर की हिफाजत करें। किसी के घर में झांकने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने घर की हिफाजत करें। अगर हम अपने घर की हिफाजत करेंगे तो अल्लाह ताला हिफाजत भी फरमाएंगे और इस मलऊन मुसीबत से बचाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जैसा वाकया टुनकुर में पेश आया, कल हमारे महल्ले में आए, और जब हमारे महल्ले में आएगा तो सबकी नाक कटेगी, फिर हम नाक जोड़ते फिरेंगे तो किसी की नाक सही नहीं रहेगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल साले की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया।